میں نے سرکار کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نظر نہیں آئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حجرہ اقدس میں، اور وہ حجرہ کہاں تھا؟ یوں کہہ لیجئے کہ وہ مسجد نبوی، آج مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کو تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچی؟ جناب جنت البقیع میں۔ جنت البقیع میں جب پہنچی نا، اور جو لوگ عمرے اور حج پر گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ جنت البقیع کا اور مسجد نبوی کا کتنا فاصلہ ہے۔ چنانچہ میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کی عجیب جناب عالی وہ کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو، اور اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں جناب لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ کو جب ہی دیکھا نا، تو دیکھ کر نبی پاک نے خود ہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تو پریشان ہو گئی ہے، اور تو یہ سمجھا ہے کہ مجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول یہ کوئی زیادتی کرے گا؟ نہیں اے عائشہ، کیا تجھے علم ہے کہ آج کی رات کون سی ہے؟ پھر نبی پاک نے خود ہی فرمایا کہ آج 15 رات ہے، شب برات ہے، اور اس دن فَيَغْفِرُ اللَّهُ تعالی، اس رات اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا جناب عالی مہربان ہے۔ یہاں میں فل سٹاپ لگاتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں ہے نا۔ اصل میں نبی پاک جناب علی چونکہ ان کی باری تھی، اور ان کی باری اور ٹرن کی وجہ سے ان کے گھر موجود تھے، اور جب ہی جناب نبی پاک کو نہ دیکھا تو بہت پریشان ہوگی۔ تو یہاں فل سٹاپ لگاتے ہوئے میں بہنوں کو یہ درس دے رہا ہوں، اے میری ماں، میری بہن، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے یا شادی نہیں ہوئی، اگر آپ میرڈ ہیں تو میرڈ ہونے کے ناطے سے تجھے پتا ہونا چاہیے میرا خامد کہاں ہے، اور اگر ان میرڈ ہیں تو پھر آپ کو اپنے بیٹے کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیٹا میرا کدھر گیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ دیکھا تو پریشان ہوئی، اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ سرکار کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور آج جناب عالی بے شمار ہماری جناب عالی ایسی بیویاں ہیں کہ جن کو اپنے خامد کا، اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا پتہ نہیں، اور بیٹے کو بھی چاہیے، خامد کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنے گھر والوں کو بتائے، تاکہ ان کے علم میں ہو کہ یہ بیٹا، یہ عزیز کہاں جا رہا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے نا کہ جن کے ساتھ یہ بلڈ ریلیشن ہوتی ہے نا، تو بلڈ کبھی جناب علی یہ ذرا گرم ہو جاتا ہے، اور گرمی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے نا کہ اگر بلڈ پریشر ہو جائے، لو ہو جائے، تب بھی حالت خراب، اور اگر اپ ہو جائے تو تب بھی حالت خراب۔ اس لیے بلڈ کو نارمل رکھنے اور رکھانے کی خاطر میرے بھائیوں، میری بہنوں، چاہیے کہ ہم جن جن کے ساتھ یہ تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے یا خونی تعلق ہے یا جناب علی وہ ریلیشن کے اعتبار سے ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا اور خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 15 رات کو، اب ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اب ہم ان بالوں کو گن نہیں سکتے۔ سرکار نے فرمایا، کیونکہ اس وقت بنی کلب کے بکریوں کے بہت زیادہ ریوڑ تھے، اور سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات ایک اور روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالی
गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमाता है, मर्दों और औरतों के गुनाहों को माफ करता है। लेकिन चंद एक ऐसे लोग हैं कि जिनको माफ नहीं करता। उनमें से एक मुशरिक है,